السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم۔ أولا أدعو الله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، ساتھیوں، پیارے بچوں، مسلمانوں کی اجتماعی جو زندگی ہے اس کا مرکز مسجد ہے۔ مسجد کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا مفہوم ہے، اس کو تھوڑا سا ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ مسجد عربی کا لفظ ہے اور یہ سجدہ یسجدو کا اس میں ظرف ہے، یعنی وہ مقام جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو مسجد در حقیقت سجدہ گاہ کو کہتے ہیں، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں پر لوگ اپنا عظمت والا ماتھا، اپنی عظمت والی پیشانی زمین پر ٹیک دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مسجدیں مقرر فرمائی ہیں، بلکہ سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر بنایا ہے وہ بیت اللہ ہے، اور اس کا دوسرا نام المسجد الحرام یعنی عظمت والی مسجد ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، بنایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جس کو بنانے کا حکم فرمایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، جو تمام لوگوں کے پہنچنے کی جگہ ہے۔ تو اسی مبارک عظمت والے مقام اور عظمت والی مسجد کے بارے میں اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اس پاکیزہ مقام کو پاک رکھو۔ جس وقت اس کی تعمیر فرما رہے تھے والد اور فرزند، یعنی حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو تعمیر کی تکمیل کے بعد اللہ نے فرمایا میرے اس گھر کو پاک رکھو، للطائفین والعاکفین، یہاں رہنے والوں کے لیے بھی، باہر سے آنے والوں کے لیے بھی، والرکع السجود، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے، نمازیں پڑھنے والوں کے لیے۔ تو دنیا بھر کی تمام مسجدیں وہی عظیم ترین مسجد حرام یا بیت اللہ ہی کی مثالیں ہیں، اور دیگر تمام مسجدوں کا بھی وہی حکم ہے جو بیت اللہ کا حکم ہے کہ ان کو بھی پاک رکھنے کا فریضہ ہم پر مقرر کیا گیا ہے، اور ان میں بھی اس طرح پر اس کو قائم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کی وہاں سہولت ہو، جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے مقصد سے، رکوع اور سجدے کے مقصد سے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اس گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مسجد در حقیقت مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا ایک مرکز ہے۔ اسی مرکز سے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی وابستہ ہوتی ہے،
گویا کہ یہ سمجھیے کہ یہ ایک چکی کا مرکز ہے جس کے اطراف مسلمانوں کی اسلامی زندگی گھومتی ہے۔ تو دیگر مساجد کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فریضہ ہمیں مقرر فرمایا ہے، وہی حکم دیا ہے جو مسجد حرام کے بارے میں یا بیت اللہ کے بارے میں دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اللہ کے علاوہ تم ان مسجدوں میں کسی اور کو مت پکارو، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی نہ عبادت کرو نہ کسی کی تعظیم کا گیت گاؤ، کیونکہ یہ مسجدیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، اس کی کبریائی کے لیے، اس کی بڑائی کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے بنانے کا مقرر فرمانے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح جو لوگ مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، انہیں آباد رکھتے ہیں اور اس کو آباد رکھنے کی فکریں اور کوششیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف اور توصیف فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ مسجدیں آباد رکھنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے خوف نہیں کھاتے۔ باری تعالیٰ نے سورہ براءت میں ارشاد فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ مشرکین کے لیے یہ بات زیبا ہی نہیں دیتی، یعنی جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ مناسب یا زیبا ہے ہی نہیں کہ وہ مساجد کی تعمیر کریں، آباد رکھیں اور مساجد کے انتظامات وغیرہ کو سنبھالیں، بلکہ آگے ارشاد فرما انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کی تعمیر تو وہ لوگ کرتے ہیں۔ تعمیر سے مراد یہاں پر مسجد بنانا بھی ہے، مسجد کو آباد رکھنا بھی ہے، اس کے انتظامات کو سنبھالنا بھی ہے۔ ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں تو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں، وہ لوگ آباد رکھتے ہیں، وہ لوگ اس کا نظم و ضبط دیکھ ریکھ کرتے ہیں، من آمن باللہ، جس کے اندر یہ چند صفتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، واقام الصلاۃ، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ صرف نماز پڑھتے ہیں نہیں، بلکہ نمازوں کو پورے اہتمام کے ساتھ اور اس کے فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یہ ہے قائم رکھنا۔ وآت الزکاۃ، اور سال میں ایک بار زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور سب سے آخر میں اللہ نے فرمایا ہے ان کی عظیم صفت یہ ہے کہ وہ لوگ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے، یعنی یہی لوگ وہ ہیں جن کو مساجد کی تعمیر کرنے، آباد رکھنے اور ان کے نظم و ضبط دیکھ ریکھ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اولئک یکونون من المہتدین، وہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت یافتہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے سیدھے راستے کی طرف گامزن کرتا ہے، اور اچھے اور سچے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں دنیاوی معاملہ فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی وہی نیک لوگوں میں شمار ہوں گے، صالحین میں ہوں گے، نیک لوگوں میں ہوں گے، اچھے اور سچے لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ اسی طرح پر جو لوگ مساجد کو ویران کرنا یا اس کے اندر رکاوٹ ڈالنا یا اس میں کسی طرح کا نظم و ضبط وغیرہ کو خلل ڈالنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شدید وعید بیان فرمائی۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس آدمی سے زیادہ بڑا ظالم کون ہے؟ یہ استفہام انکاریہ تاکید کے ساتھ ہے، مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہی شخص ہے مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، یعنی سب سے بڑا ظالم وہ آدمی ہے
جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے. کس بات سے روکتا ہے؟ ان یذکر فیہا اسمہ، لوگوں کو اس لیے روکتا ہے کہ وہاں اللہ کا ذکر کرنے نہیں دیتا. وسعی فی خرابہا، اور اس کو ویران کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کے لیے یہ بات بالکل ہی جائز نہیں ہے کہ وہ لوگ اس طرح کی حرکت کریں، یعنی مسجدوں میں بگاڑ پیدا کریں، اللہ کا ذکر کرنے سے لوگوں کو روکیں. ان کے لیے تو یہ بات ضروری تھی، ان کے لیے تو یہ لازم تھا، فرض تھا کہ ان یدخلوا الا خائفین، کہ وہ لوگ خوف، ڈر اور اللہ کا لحاظ رکھتے ہوئے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے. لیکن اگر وہ لوگ اللہ کا ڈر، خوف وغیرہ رکھے بغیر مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے دوسروں کو روکتے ہیں، مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، کہ دنیا کے اندر ایسے بدنصیب لوگوں کے لیے رسوائی ہے. وقتی طور پر یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم جو ہے خوش ہیں، ہم مزے میں ہیں، اور اس طرح مساجد کو بگاڑ کر، ویران کر کے، یا انہیں شہید کر کے، ان کو ڈھا کر یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، بہت بڑی تیر ہم نے مار لی ہے، یہ سمجھتے ہوں گے. لیکن ایسا نہیں ہوگا. ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دنیا ہی میں ان کے اوپر ذلت مار دی جائے گی، انہیں رسوا کر دیا جائے گا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دردناک اور بہت بڑا عذاب ہے. تو یہ آیت مبارکہ بتاتی ہے کہ جو لوگ مساجد کو ویران کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دوسروں کو روکتے ہیں، یا بنی ہوئی مسجدوں کو شہید کرتے ہیں، ڈھا دیتے ہیں، اور جھوٹے الزامات کے تحت ان مساجد کو اپنی یا جو ہے سرکاری زمینات وغیرہ بتا کر، یا ان مساجد کو یہ بتا کر کہ وہ جو ہے غیر قانونی تعمیر کی گئی ہے، یا یہ جو ہے دلیلیں جھوٹی پیش کر کے کہ تعمیر سے پہلے وہ اجازت نامہ حاصل نہیں کیا گیا تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان جیسی حرکتوں کے ذریعے مساجد کو ویران کرتے ہیں، ڈھاتے ہیں، شہید کرتے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں بھی وہ رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے، اور آخرت میں ہمیشہ کا عذاب ان پر ڈال دیا جائے گا، مار دیا جائے گا. اب تک جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور ان کا مفہوم بیان کیا ہے، اس میں مسجد کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور مسجد کا مقصد بھی واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی سے وابستہ ہے. اسی طرح مسجد کو آباد رکھنے والوں کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور ان کی ذمہ داریاں بھی بتائی گئی ہیں. ساتھ ساتھ جو لوگ مساجد کو ویران کرنے، انہیں بگاڑنے، یا ان کو جو ہے شہید کرنے یا ڈھانے کی کوشش اور فکریں کرتے ہیں، ان کا حکم بھی واضح کر دیا گیا کہ دنیا میں وہ ذلت میں مبتلا ہوں گے، اور آخرت میں ہمیشہ کا عذاب ان کے لیے مقدر ہوگا. اب موجودہ جو صورتحال ہے، خصوصاً ہمارے اس ملک کی مختلف ریاستوں کے اندر پچھلے چند سالوں سے مسجدوں کے سلسلے میں بہت نہایت ابتر صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہماری مرکزی حکومت یا اسی طرح مختلف جگہ کی جو ریاستی حکومتیں ہیں، وہ اس کوشش اور فکر میں لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو ستایا جائے، پریشان کیا جائے، اور انہیں مختلف کچھ ایسے کاموں کے اندر مبتلا کیا جائے جس کی وجہ سے وہ اپنے کاموں ہی کے اندر، اپنی ان پیچیدگیوں ہی کے اندر مشغول رہیں، اور ترقی کی جو منزلیں ہیں اس میں آگے نہ بڑھ سکیں. یہ اس کی کوشش ہے. یا یہ کہ وہ اگر اسلام، ایمان، دین یا اسی طرح شعائر اسلام کو اگر خیر بات کہہ دیں، ان کو چھوڑ دیں، تو پھر وہ جو ہے ہمارے ساتھ شامل رہیں گے، کاندھے سے کاندھا ملائیں گے. اب ان کو جو ہے دین اور اسلام وغیرہ کا جو ہے تصور اپنے ذہنوں سے نکالنا ہوگا. نعوذ باللہ. اس طرح پر جو ہے اسلام دشمن طاقتوں کی سوچ اور فکری ہے. ایسے لوگ جن کے ذہنوں میں اسلام و فوبیا ڈال دیا گیا ہے پچھلے چند سالوں سے، وہ اسی طرح کی فکر اور کوشش میں
لگے ہوئے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہم کو اس ملک کی مختلف ریاستوں میں دیکھنے میں آئی ہیں، جہاں پر قدیم سے قدیم ترین مسجدوں کو، پچھلے چند دن پہلے ہی یہ خبر سامنے آئی کہ ایک ریاست میں 500 سالہ قدیم مسجد کو شہید کر دیا گیا، بلڈوزر لگا کر اس مسجد کو جو ہے نام و نشان اس کا مٹا دیا گیا۔ اسی طرح دارالحکومت جو اس ملک کا دارالحکومت ہے، وہاں کی ایک مسجد کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ اسی طرح مختلف ریاستوں کی مختلف مسجدوں میں اس طرح کے واقعات، حادثات ہر 2-4 دن میں یا 8-10 دن میں یا ایک مہینے کے اندر اندر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، جو ہے ہمارے لیے بھی بہت بڑا المیہ ہے۔ اور اس ملک کا جو قانون یا دستور ہے اس کے ساتھ بھی بہت بڑا کھلواڑ ہے۔ ملک کا دستور اور قانون یہ مقرر کیا گیا ہے کہ تمام جتنے بھی جو ہے یہاں عقائد رکھنے والے ہیں، ان کے جو مذہبی مقامات ہیں، ظاہر سی بات ہے اس میں مسجد بھی شامل ہے، کہ اس کی حفاظت سب کی ذمہ داری ہوگی۔ کسی بھی مذہبی مقام کو چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا، کسی بھی آدمی کے عقیدے اور اس کے مذہب کے تعلق سے اسے کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی، ہر ایک کو اپنے عقیدے کی آزادی دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام جو ہے قوانین کو بالائے طاق رکھ کر، پس پشت ڈال کر مساجد پر جو ہے بلا وجہ کے حملے وغیرہ کیے گئے ہیں۔ اور تو اور چند دن پہلے ایک خبر ایسی بھی سامنے آئی کہ مسجد وہاں پر موجود ہے، باضابطہ وہ جو ہے قانونی شکل میں، یا یہ کہیے کہ جو بھی جو ہے اس کا طریقہ کار ہوتا ہے بلدیہ وغیرہ سے پرمیشن کا یا اجازت نامے کا وغیرہ، ان تمام چیزوں کے باوجود، تعمیر ہونے کے باوجود، مسجد میں مصلیوں کی کمی کی وجہ سے، مصلیوں کی زیادتی اور جگہ کی تنگی کی وجہ سے اوپر جو ہے 1-2 منزلیں تعمیر کی گئی۔ تو اسلام دشمنوں کو یا مسلم دشمن طاقتوں کو اس پر بھی جو ہے کوفت اور افسوس ہوا، ان کے پیٹ میں جلن ہوئی کہ وہ اپنے گھر پر اگر کوئی آدمی 1 سے زیادہ منزل تعمیر کرتا ہے تو دوسرے کو کیا شکایت ہوتی ہے؟ یہ اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر کا دیکھ ریکھ کرنے والوں، انتظام کرنے والوں نے مصلیوں کی کثرت، جگہ کی قلت کی وجہ سے انہوں نے اور 2 منزلیں تعمیر کی، تو اس پر بھی جو ہے باویلا مچایا گیا، ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا، اور یہاں تک کہ ایک عدلیہ نے فیصلہ کر دیا کہ وہ 2 منزلیں جو ہے بغیر اجازت نامے کے تعمیر کی گئی ہیں، لہذا انہیں جو ہے ڈھا دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ تو یہ جو ہے مساجد کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ اسلام دشمن لوگوں کا رویہ ہے۔ اب ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے ایسے موقع اور ماحول میں، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک اوقاف کا معاملہ ہے، جتنے جو ہے اوقاف کے قوانین بنے ہوئے ہیں اب تک، اس میں تمام اوقافی جائیدادوں وغیرہ کی حفاظت جو ہے اس ریاست کا جو عدلیہ ہے یا اس ریاستی حکومت کی ذمہ داری مقرر کی گئی ہے کہ وہ جو ہے اپنا ایک نمائندہ مقرر کر کے اس کی حفاظت کرے، اور کسی کو بھی اس پر در اندازی کرنے یا اس پر قبضہ کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ تو اس کے تحت یہ بھی موجود ہے کہ وقف بائی یوزر، یعنی یہ کہ جس وقت اس جائیداد کو مسجد کا نام دے کر عبادت شروع کی گئی تو وہ جو ہے وقف بائی یوزر کہلاتی ہے، آگے چل کر جو ہے اس کا مقام مسجد ہی کا رہے گا۔ لیکن اب مرکزی حکومت یہ چاہتی ہے کہ قانون کے اندر تبدیلی لائی جائے۔ پچھلے جو ہے آپ کے سامنے یہ تمام تفصیلات آ چکی ہیں، 2-4 جمعوں پہلے کہ ایک نیا قانون بنانے کی فکریں اور کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس میں ایک نئی دفعہ یہ شامل کرنے کی فکر ہے کہ اب وقف بائی یوزر کو ختم کر دیا جائے گا۔ اب جو بھی کوئی مسجد کے لیے وقف کرے تو جس وقت اس نے وقف کیا ہے اس وقت اس کا وقف نامہ موجود ہونا چاہیے، تبھی جا کر وہ جو ہے وقف نامہ سمجھا جائے گا اور وہ مسجد کو جو ہے مسجد کے لیے تسلیم کیا جائے گا، ورنہ وقف بائی یوزر کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ ایسا بھی جو ہے مرکزی حکومت ایک سخت اور انتہائی جو ہے مسلمانوں کے، اسلام کے، مساجد کے خلاف نہایت بھیانک قانون بنانا چاہتی ہے، اور تمام مسلمان اس وقت اس چیز پر جو ہے متفق ہیں کہ یہ قانون ہمیں ہرگز قابل قبول نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم کر ہی نہیں سکتے۔ یہ انتہائی
فرقہ وارانہ، مسلم دشمن، اسلام دشمن اور جو ہے مسلمانوں کی مذہبی عبادات کو، مذہبی مقامات کو، مساجد وغیرہ کو، جائیدادوں کو چھیننے والا قانون بنایا جا رہا ہے، یہ ہم قطعاً مان نہیں سکتے، چاہے کچھ ہو جائے۔ جب تک ہمارے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی رہے گا اس وقت ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر ہم سب کو تیار ہونا پڑے گا، ورنہ یہ 2-4 مسجدیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، ویسی جو 2-4 ہزار مسجدیں بھی جو ہے اللہ حفاظت فرمائے ہماری آنکھوں کے سامنے شہید کر دی جا سکتی ہیں۔ اس لیے ہم یہ قانون ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ یہاں تک تو ہم کو پورا جو ہے اتفاق کے ساتھ ایک ساتھ کھڑے ہونا ہوگا، ورنہ جو ہے اگر یہ حکومت قانون بنا دے، جیسا کہ اب بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ تو قانون ضرور بنا کر رہے گی، اور ہم بھی اس بات پر تیار ہو جائیں کہ ہم اس قانون کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ تو ہے ہم کھلم کھلا ہماری ریاستی یا مرکزی حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کوئی قانون نہ بنایا جائے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف اور اسلامی اوقاف کے خلاف کوئی قانون بنا کر جو ہے چھیننے کی کوشش کی جائے، جس کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ اب ہمارے لیے جو ذمہ داری ہے فریضہ وہ میں اب عرض کی دیتا ہوں۔ ہماری ذمہ داری اور فریضہ یہ ہے کہ ہم مسلمان مسجد کی جو عظمت ہے، تعظیم ہے، پہلے اس کو سمجھیں، جیسا کہ آیات مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ میں نے اس میں حدیث کوئی نہیں سنائی، آیاتوں کا ہی ذکر کیا۔ احادیث بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک حدیث میں آپ کی خدمت پیش کیا دیتا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شہروں میں سب سے پسندیدہ مقامات مسجدیں ہیں۔ جب اللہ کا سب سے پسندیدہ مقام مسجد ہے تو اس پسندیدہ مقام کو اسی اہمیت کے پیش نظر ہم کو سمجھنا چاہیے، اور مسجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور مسلمانوں کی مرکزیت کا مقام ہم سمجھیں۔ اب اگر ہم یہ سمجھیں گے تو خود ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ مسجد کے اندر کسی طرح کا کوئی جو ہے دوسرے کو عمل دخل کا موقع نہ ملے، یا اس مسجد کو کوئی حکومت، کوئی بلدیہ یا کوئی عدلیہ فیصلہ کر کے مسجد کی حیثیت اور اس کی اہمیت کو جو ہے چھیننے کی کوشش کرے۔ اس کو ہم قطعاً اجازت نہیں دے سکتے اور اس کو جو ہم قبول کر ہی نہیں سکتے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے، یا تمام محلے والوں کی ذمہ داری، یا جس گاؤں میں مسجد ہے موجود اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کو آباد رکھنے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ مسجد میں اگر نمازیں نہیں ہوں گی تو یہ مسجد جو ہے ایسے لوگوں کے لیے اور اس بستی والوں کے لیے جو ہے بددعا کرتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد بھی چھین لی جائے، جیسا کہ بہت ساری قدیم مساجد کے بارے میں اس طرح کا معاملہ ہو چکا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسجد کے انتظامات وغیرہ ایسے لوگ سنبھالیں جن لوگوں میں جو ہے اللہ کا ڈر ہو، خوف ہو، تقویٰ ہو، جیسا کہ جو ہے سورہ برات کی جو آیت میں نے پڑھی کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے اور نمازوں کا اہتمام کرنے والے، صرف اللہ سے ڈرنے والے، ایسے ہی لوگ جو ہے مساجد کی انتظامیہ کے اندر موجود رہیں۔ بہت ساری مسجدیں ریاستی اوقافوں کی نگرانی کے اندر ہیں، جیسا کہ ہماری یہ مسجد بھی ہے۔ اوقاف کی نگرانی میں وقتی طور پر مسجد کو لیا گیا، حاصل کیا گیا ہے تاکہ جو ہے مسجد کے اندر امن و امان باقی رہے، مگر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اگر وہ اوقاف کی اہمیت ختم ہو جائے یا اوقاف میں جو ہے ایسے لوگ مسلط کر دیے جائیں جن کو مسجد کی اہمیت نہ ہو یا جو ہے اللہ کے گھروں کی اہمیت نہ ہو، تو پھر وہ مسجد کی اہمیت کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش اور فکر کریں گے۔ لہذا ہمارا فریضہ بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جو محلے کے لوگ ہیں، جو مسجد کے مصلیان ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگ جو ہے اس اہمیت کو برقرار رکھنے کی از خود کوشش کریں، آگے بڑھیں، آگے بڑھ کر جو ہے اپنے ضمیر کے مطابق یہ فیصلہ کرنے پر آمادہ ہو جائیں کہ مسجد کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں۔ مسجد میں کسی طرح کا جو ہے کسی کو کوئی حملہ کرنے یا مسجد میں جو ہے آ کر گڑبڑ کرنے یا مسجد کے خلاف کسی طرح کا فیصلہ کرنے کی جو ہے ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب کہ ہم سب متفق طور پر، متحد طور پر، خالص اللہ کی رضا کی خاطر کوشش اور فکریں کریں گے، تبھی جا کر یہ ممکن ہے۔ اگر ہمارے آپس میں
کسی طرح کی جو ہے نا اتفاقی ہو، کچھ ایسی صورتحال ہو، تو پھر جو ہے دشمنان اسلام کو اس سے بہت اچھا اور سنہرا موقع ہاتھ آ سکتا ہے کہ وہ لوگ ہمارے اسی جو چھوٹے موٹے معمولی اختلافات ہیں، ان اختلافات کو بنیاد بنا کر وہ آگے بڑھیں گے اور جو ہے کچھ غلط فیصلے کریں گے، جس کا ہمیں بعد میں بہت بڑا افسوس ہوگا۔ اسی کے پیش نظر ایک چند گزارشات یہ ناچیز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہے کہ ہماری اس مسجد کے سلسلے میں بھی اگر ایسی کوشش ہو کہ ہم سب مصلیان کرام آپس کے اتفاق کے ساتھ اور بغیر کسی نا اتفاقی کے ہمارے اپنے پرانے جو بھی چھوٹے موٹے معاملات ہوں گے، اختلافات ہوں گے، چاہے وہ سیاسی اختلافات ہوں یا کچھ اور اختلافات ہوں، تو چند لوگ جب آپس میں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو کچھ لوگ اختلافات ہونا فطری بات ہے، انسانوں کا تقاضا ہی ہے۔ صحابہ کرام میں بھی اختلافات تھے، لیکن وہ کسی ایک مرکز کے لیے اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ دیتے تھے۔ اگر ہمارے اندر بھی کچھ چھوٹی موٹی باتیں اور اختلافی، تو ان باتوں کو جو ہے بالائے طاق رکھ کر اگر ہم متحد ہو کر کسی ایک مرکز پر جمع ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہم پر ہوگا، اللہ کی مغفرتیں ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کے ساتھ خوش ہوتے ہیں جو ایک بڑے مقصد کے خاطر اپنے خیالات کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے مختلف باتوں کو جو ہے نظر انداز کر دیتا ہے۔ مقصد بڑا یہ ہے کہ مسجد کی حفاظت ہو۔ اس مسجد کے بارے میں بھی جو ہے بہت سارے دشمنوں کی جو ہے اس طرح کی سوچ اور فکریں موجود ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح وہاں پر جو ہے نقصان پہنچایا جائے وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ ہم میلے والے جو ہے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ یقیناً ایسا جو ہے اہم فیصلہ لیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ دشمنوں کے جو ہے جو بھی خیالات ہیں یا ان کی جو فکریں ہیں وہ سب ہوا ہو جائے گی اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اور یہ سب ہم کو کرنا ہے صرف اللہ کی رضا کے خاطر۔ ایک بات یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، مسجد کی خدمت بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے کرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے آدمی پر جو ہے بہت بڑے انعامات کی بارش ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ مسجد کی خدمت ہمارا اپنا حق نہیں ہے کہ میں مسجد کا جو ہے نگران بنوں، ذمہ دار بنوں، میرا حق ہے کہ میں مسجد کی نگرانی کروں، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم سے، مجھ سے، آپ سے، کسی سے بھی اللہ نے اگر خدمت لے لی ہے تو وہ اس کا کرم ہے۔ یہ قدم خود نہیں اٹھتے، اٹھائے جاتے ہیں، میری طرف بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم پر کرم فرمایا ہے، ہم سے کچھ خدمت لے لی، تو یہ اس کا کرم ہے۔ یہ میرا حق نہیں ہے کہ میں یہاں آ کر جو ہے اپنا بڑا بن جاتا ہوں یا اپنی اہمیت بتاؤں کہ میں فلاں ہوں، مجھے جو ہے یہ مقام، یہ مرتبہ ہونا چاہیے، ایسا کوئی نہیں۔ ہاں، میرے اندر صلاحیت ہے تو میں اس صلاحیت کا اظہار کر سکتا ہوں کہ ہم یہ کام کرنے کے لائق ہیں، یہ ہمارے اندر صلاحیت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری مقرر فرمائی ہے تو صلاحیت کو برے کار لاتے ہوئے وہ ذمہ داری کو پوری کریں۔ اگر ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں دی گئی ہے تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری ضرورت یہاں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو اس ضرورت کے لیے مقرر نہیں فرمایا ہو، یہ سمجھتے ہوئے ہم جو ہے خوش ہوں۔ بلکہ بس اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ عربی کا ایک جملہ ہے کہ جس آدمی کو جو ہے ذمہ داری سپرد کی جاتی ہے، من ولی القضاء فقد ذبح بغیر سکین، کسی کو جو ہے ذمہ داری یا فیصلہ کرنے کا جو ہے ذمہ دار بنایا جاتا ہے تو وہ تو بغیر چاقو کے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ تو ذمہ داری ایک بہت بڑا جو ہے آزمائش والا معاملہ ہے۔ وہ آزمائش اگر آدمی کو جو ہے اس آزمائش میں ڈال دیا جائے، یعنی اس کو ذمہ داری سونپ دی جائے، اس کو جو ہے مقرر کیا جائے کہ تم جو ہے فلاں ذمہ دار ہو، تو پھر وہ جو ہے پھونک پھونک کر قدم رکھے، سب کو ساتھ لے کر چلے، ایسی صلاحیت اس کے اندر ہو کہ وہ ہر ایک کا جو ہے خیال رکھے، کسی کو تکلیف نہ دے۔ تو اس طرح پر جو ہے اگر فکریں اور کوششیں کرتے ہوئے ہماری اس مسجد کے جتنے مصلیان ہیں سب آپسی اتفاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اپنے جذبات کو جو ہے چھوڑ کر اور صرف اللہ کی رضا کے خاطر، اور اپنے کچھ خیالات وغیرہ بھی ہوں تو ان خیالات کو بالائے طاق رکھ کر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے مقصد سے اور مسجد کو آباد رکھنے کے مقصد سے، مساجد کی اچھے انتظام اور مسجدوں کے جو ہے بغیر کسی پریشانی کے مسجد میں جو ہے نمازوں وغیرہ کے اہتمام کی خاطر اگر کچھ لوگ تیار ہوں اور اس سلسلے میں آگے بڑھیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی، اور پھر یہی وہ موقع ہوگا کہ مسلمان بھی متحد رہیں گے، متفق رہیں گے، تمام تر اختلافات کے باوجود بھی
ایک مرکز پر جو ہے اتفاق کے ساتھ وہ جمع رہیں گے تو یہ ہمارے لیے جو ہے ایک مثال بنے گا سارے شہر کے لیے بلکہ سارے ملک کے لیے کہ دیکھو فلاں مسجد کے لوگ کتنا مسلیان کتنے جو ہے آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اتنا مناسب اور اچھا فیصلہ کرے ہیں کہ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ایسا فیصلہ کریں تاکہ جو ہے ہر طرح کا امن و امان قائم ہو جائے۔ تو یہ چند میری گزارشات تھی، انہی گزارشات کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کا خیر نصیب فرمائے، ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، مساجد کو آباد رکھنے کی اور مساجد کے اچھے انتظامات کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔